واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 227 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو توقع تھی کہ شہری چونکہ مسلمان ہیں اس لیے وہ دونوں مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے۔ غالباً اس توقع نے اس سے وہ کارروائی کروائی جس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے نفری سے نیم محاصرے کی ترتیب میں اپنے دستے آگے بڑھائے۔ لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حلب کے دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھڑ سوار نکلے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا ہی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا۔ اس کے سواروں نے جوابی حملہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادے کچلے گئے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا، ان کے پیچھے سے شہر کے منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان ایوبی کی صفوں میں گھس جاتے۔ ناظرین، حلب کا یہ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ اس کیفیت میں سلطان ایوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان ایوبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح اس کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر اس کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے۔ وہ ان کی دلیری پر اش اش کر اٹھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہے مسلمان کی شان، ان کا عسکری جذبہ دیکھو۔ کفار مسلمان کے اسی جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اسے کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اسی لیے میں نے تباہ کار چھاپا ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک شعلوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپا ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے اور محاصرے کو مضبوط رکھا جائے۔ ناظرین، نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور اسکیم بدل دی تھی۔ 1 فروری 1175 کی صبح سلطان کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حمات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے ریمانڈ کی فوج کی نفری پیادہ اور سوار کی اطلاع بھی دی گئی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورت بھی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے وہ تیار تھا۔ اس نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے بر وقت پہنچ سکتے تھے۔ اس نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑایا کہ جس قدر جلدی ہو سکے الرستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو۔ سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی
فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا، گھات لگانا اور شب خون مارنا۔ ناظرین، الرستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا۔ ریمانڈ کو اس میں سے گزر کر آنا تھا۔ ریمانڈ کی پیش قدمی کا راستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ ہمات تک پہنچ کر سلطان کے عقب کے لیے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی، ان دونوں کے درمیان پس جاتا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اسی نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا، خود الرستان کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوہ سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، فوج کو واپس تریپولی لے چلو۔ ناظرین، یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ناظرین، یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے امراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی یعنی موجودہ لبنان سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں فوج لے کر آپ کی مدد کو
آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا ہے۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ ناظرین، حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، صلیبی انہیں ڈنک مار رہے تھے۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اس کے ایک دو مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ ناظرین، انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروب میں صلاح الدین کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا، اور فدائی اسے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 228 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔